السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سفر المظفر، سفر کا مہینہ اسلامی قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری خود سے نہیں پھیلتی، نہ بدشگونی ہے، نہ الو کی نحوست اور نہ سفر کی نحوست۔ ماہ سفر میں نحوست کا عقیدہ غیر اسلامی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ نہ قرآن میں اور نہ صحیح احادیث میں اس کا کوئی ذکر ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہر دن اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی دن یا مہینہ بذات خود برا یا منحوس نہیں ہوتا۔ نحوست کا تصور شرک کے قریب ہے۔ ہم اللہ کی تقدیر کے بجائے کسی دن یا مہینے کو مؤثر مانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ سفر میں بھی سفر، نکاح اور دیگر امور انجام دیے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مہینے، دن اور اوقات کو برابر پیدا فرمایا ہے، تم کسی کو بھی منحوس نہ سمجھو۔ ماہ سفر ایک عام اسلامی مہینہ ہے جس میں کوئی نحوست یا بدشگونی نہیں۔ تمام مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ اسلامی عقائد پر مضبوطی سے قائم رہیں، بدعت، تہمات سے بچیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں۔ ماہ سفر میں کرنے والے اعمال سنت و شریعت کے مطابق اللہ پر توکل اور حسن ظن اختیار کرنا۔ یہ مہینہ بھی اللہ کا ہے، اس میں خوف، تہم پرستی یا بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں۔ دل میں یہ نیت کریں کہ ہر دن اللہ کی طرف سے اور ہر دن میں نیکی کروں گا یا کروں گی۔ عام نیک اعمال جاری رکھیں۔ ماہ سفر میں آپ کو کسی نئے یا مخصوص عمل کی ضرورت نہیں، بلکہ نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، استغفار، درود شریف، صدقہ خیرات، فرضی یا نفلی روزے، پیر یا جمعہ کے دن، یہ تمام اعمال ہر مہینے کی طرح سفر میں بھی باعث ثواب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دین میں کوئی نئی بات نکالی اس میں سے وہ ہم میں سے نہیں، اور وہ مردود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ماہ سفر کو منحوس نہیں سمجھا، بلکہ اس میں بھی سفر کیا، غزوات کیے اور دعوت کا عمل جاری رکھا۔ اگر آپ نے کچھ سیکھا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے بھی دیں اور شیئر بھی کریں تاکہ توہمات کو خاتمہ کیا جا سکے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اصلاحی اور علم سے بھرپور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔